बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते में पाकिस्तान के 3 सूबों के गवर्नर्स की नामजदगी हुई, जिन पर तमाम गवर्नर्स ने हलफ उठा लिया है। पंजाब में सरदार सलीम हैदर साहब और बलूचिस्तान में जो है जाफ़र खान साहब, और इसी तरह केपी में फैसल कुंडी साहब जो हैं वो गवर्नर मुंतखब किए गए हैं। लेकिन अब 2 सूबों में तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं बना, लेकिन फैसल कुंडी साहब और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, उनका एक हफ्ते से मुसलसल जो है ना वो चल रहा है फड्डा आपस में। वो फड्डा क्यों है, कैसे है और उसके क्या असरात होंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा पे और आने वाली सियासत पे, इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। शाह जी, 3 सूबों में तो गवर्नर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पंजाब में भी मामलात मेरे ख्याल ठीक रहेंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमें कोई मामला दुरुस्त नज़र नहीं आ रहे। फैसल कुंडी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब मसलन सिंह जो है ना, वो कहते हैं सिंह फंसे हुए हैं पहले दिन से। 36 का आंकड़ा। हाँ, 36 का आंकड़ा बना हुआ वहाँ पे। तो ये क्या बनेगा, क्या आखिर क्या गवर्नर राज लगेगा या क्या होगा कल को? नहीं, जो सब गवर्नर राज तो नहीं, क्योंकि उसके लिए तो 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी मुश्किलात हैं। हाँ जी, गवर्नर राज लगाना। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक आप ये देखें ना कि एक बंदा अगर लाहौर रह रहा है और दूसरा रह रहा है फैसलाबाद, चलो सियासी मुखालफत अपनी जगह पे होती है, ठीक है। एक बंदा चलो लाहौर के अंदर ही रह रहा है तो दूसरा मकसद कराची के अंदर रह रहा है, 2 सूबों का फर्क आ जाता है जी। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि दोनों एक ही हल्के से हैं। हाँ, दोनों सबसे बड़ा अच्छा, अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी, हाँ जी, एक हल्के से हैं। और तीसरा माशाल्लाह जो पर्सनालिटी है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी इसी हल्के के हैं। अच्छा, अब फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो पुराने हैं जी। अली अमीन गंडापुर साहब भी 2013 से यहाँ पे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि तहरीक इंसाफ के जो थे इसी हल्के से, वो इसरारुल्लाह गंडापुर साहब थे और इकरामुल्लाह गंडापुर साहब थे। इसरारुल्लाह गंडापुर साहब 2013 के अंदर दहशतगर्दी की भेंट चढ़े और 2018 के अंदर इकरामुल्लाह गंडापुर साहब जो है वो उनकी डेथ हुई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर दोनों जो शख्सियात हैं वो आपस में, एक तो ज़ाहिर है मुखालफत ऑलरेडी उनकी है तो सियासत में ना। आप जो सब ये देखें कि सुलह सफाई जिसे कह लें उसका तो कोई काम ही नहीं है, वहाँ नज़र भी नहीं आ रही, ठीक है जी। दूसरा, अली अमीन गंडापुर का जो अपना एक मिजाज उन्होंने जाहिर किया, वो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो दबाग जिसे धड़ल्ले वाला, बहुत हार्ड लाइनर बने हुए और वो जो जनाब, हाँ जी, हार्ड लाइनर। हालांकि कहने वाले ये कहते हैं कि वो वज़ीर आला का वज़ारत आला का हलफ उठाने से पहले जहाँ गए थे ना, मुलाकात भी जहाँ उन्होंने बड़े घर में जाके की थी, हाँ जी। खैर वो एक अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे जब उनको फैसल करीम कुंडी साहब को गवर्नर नॉमिनेट किया गया ना सर, तो वो एक पढ़े लिखे बंदे हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब के लिए यहाँ पे एक और मसला पैदा हो रहा है सर कि क्योंकि फेडरल के अंदर गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नवाज की, ठीक है, पीपल्स पार्टी का भी आप उसमें शामिल कर दें, मसूदा को भी। तो पीपल्स पार्टी की 2 जगह गवर्नमेंट है, बलोचिस्तान और सिंध के अंदर, और नवाज लीग की है पंजाब के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखें कि उन्होंने जो काम कर रहे हैं, मस्बत कह लें या जो भी उन्हें कह लें, कि जिस तरह आटा सस्ता हो गया, नान सस्ता हो गया, रोटी सस्ती होगी। उसके बाद उन्होंने कहा जी डब्बे का दूध बच्चों को फ्री मिलेगा, सरकारी स्कूल में खाना जो है वो फ्री मिलेगा। 32 जो फील्ड हॉस्पिटल हैं वो इन फंक्शनल कर दिए गए। सिंध के अंदर किसान कार्ड उन्होंने, लेबर कार्ड उन्होंने, पिंक बस चला दी। मतलब ये इस तरह की जो है ना, खैबर पख्तूनख्वा से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई जो है। वो क्या करें, अब उनका एक अपना तरीकाकार है जो है ना तहरीक इंसाफ का जी। आप ये देखें कि वो खान साहब भी जो है ना वो माशाल्लाह मकसद तकरीर के तो माहिर हैं, ठीक है, वो तकरीरों के ऊपर करते हैं। तो फैसल करीम कुंडी साहब ने भी जो है वो तकरीरों के ऊपर जोर रखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो इकदाम हैं ना वो ऐसे हैं कि जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर केपी के हाउस के अंदर से गवर्नर साहब का जो सामान उठा के फेंक दिया। अब वो गवर्नर साहब को कोई ज़ाती सामान तो नहीं था ना, हाँ जी, वो तो बहरहाल केपी की मलकियत थी, हाँ जी। तो ऐसे इकदामात जो आइन के खिलाफ है ना, यहाँ आप धमकियाँ दे के मैं खैबर गवर्नर हाउस को जो है वो जनाब जाने का रास्ते बंद कर दूंगा, हाँ जी। तो वो इस तरह हो नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आप करेंगे रेंजर आ जाएगी, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, आप करेंगे रेंजर आ गई। आप अगर याद करें ना पीपल्स पार्टी के दौर को 2008 से लेकर 2013 तक, तो उन्होंने काफ लीग का जीना हराम किया हुआ था नून लीग ने जी यहाँ पे।
تو زرداری صاحب نے کیا کیا تھا, چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ دے دیا, تو وہ دبنگ پھر رہے تھے یہاں پہ. ہاں جی. تو نواز لیگ کو تو نہیں ضرورت ہوئی کہ ان کو جناب سرکاری پروٹوکول, ہاں سرکاری پروٹوکول میں مداخلت کریں ان کے ڈپٹی وزیر اعظم, کیونکہ اگر دیکھیں آپ کی جو پولیس ہے وہ صوبے کے اختیار میں ہے جی, لیکن اس کے بعد رینجر آپ کے اختیار میں نہیں ہے, وہ اختیار میں نہیں ہے. اور یہاں پہ گلہ پور صاحب کو ایک اور چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آئی جی جو صوبے کا ہے وہ بھی وفاق لگاتا ہے. ہاں جی, وفاق لگاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے دور کے اندر سندھ کے اندر آئی جی لگانے کے اوپر, پنجاب کے اندر وہ ہر 3 مہینے بعد بدلتے تھے, سندھ کے اندر لگانے کے اوپر اکثر جھگڑا ہوتا تھا. بالکل. تو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا علی امین گلہ پور صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ بالکل ٹسل ایک چلتی ہے ان کی ایک سیاست کا, بلکہ پاکستان کی سیاست کا. جیسے میں آپ کو ایک چیز انداز بتاؤں کہ جو ایک دوسرے کو تیری ایسی کر کے کرے گا نا, اس کی سیاست پاپولر ہوتی ہے. پنجاب کے اندر آپ یقین کریں 2008 سے لے کے 2013 تک کے اندر جب تک مرحوم سلیمان تصیر صاحب زندہ تھے نا, تو وہ ٹف ٹائم دیتے تھے نون لیگ کو. جی بالکل. پیپلز پارٹی کے حلقوں میں وہ پاپولر تھے. ہاں جی, دوسروں سے زیادہ. ٹھیک ہے, ان کی خیر وہ آپ کو پتا ہے کہ مرڈر ہو گیا, قتل ہو گیا, تو ٹھیک ہے ایک چیز, لیکن آپ بیانات کی حد تک رکھیں, لیکن آئینی عہدوں کا احترام جو ہے ہاں وہ لازم ہے. وہ لازم ہے. اس لیے نہیں کہ آپ کے وہ مخالف ہے تو جناب آپ ان کو ڈھونڈتے چلے جائیں. نہیں, آج اگر آپ ان کی نہیں کریں گے, آپ اپنے خلاف ہونے والے اقدامات کو جواز بخشیں گے. اچھا شاہ جی, یہ تو ایک اب ضمن سوال کہ جیسے آپ نے کہا کہ احترام لازم ہے آئینی عہدوں کا, کیا آئینی عہدے جو ہیں وہ پھر ایگزیکٹو کے اختیارات میں مداخلت بھی کریں گے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹو کے اختیارات میں ابھی تک فیصل کریم کنڈی کا تو ایک بیان بھی نہیں آیا جی, جس میں وہ لگے کہ وہ چیف منسٹر کے اختیارات کے اندر مداخلت کریں گے. مداخلت نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سندھ کے اندر کامران ٹسوری صاحب متحدہ کے گورنر ہیں جی, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کے ہیں, تو وہ ایک پاور شیئرنگ کا فارمولا جو ہے نا وہ طے ہو جاتا ہے کہ فلاں وہ ایک مسئلہ اس کے اندر سمجھے کہ آپ وہ آئین کے اندر بے شک نہیں لکھا ہوا, لیکن ایک نجی سطح کے اوپر جو ہے نا دونوں پارٹیوں کے درمیان طے ہو جاتا ہے. نہیں شاہ جی, وہ تو ٹھیک ہے, ہم سمجھ رہے ہیں باقی صوبوں میں بھی ایسا ہی ہوگا, لیکن یہاں پہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا نا. یہاں پہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر زیادہ اس میں گڑبڑ ہوئی تو پھر وہی معاملات جو ہے نا بگڑنے لگیں گے. اور جس طرح میں نے کہا نا کہ آئی جی وفاق جو ہے وہ لگائے گا, لیکن نیچے تک پھر اس آئی جی کو اپنی اتھارٹی منوانی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے. یہ کہ 10 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ, تو ظاہر ہے کہ اس نے بھرتیاں بھی کی ہوں گی, اس نے وہاں پہ اپوائنٹمنٹس بھی کی ہوں گی, سارا کچھ کیا ہوگا. تو یہ ایک کافی مشکل ٹاسک جو ہے نا وہ ہو جائے گا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بڑک بازی ہے نا, یہ اگر تحریک انصاف کو فائدہ مند دے گی نا, تو یقین کرے کہ فیصل کریم کنڈی جتنی بڑک بازی کریں گے نا, اس سے زیادہ پیپلز پارٹی کو فائدہ مند دے گی کہ اس کے کارکن جو ہے نا وہ پھر پارٹی کے ساتھ موبلائز ہو جائیں گے کہ جناب کم از کم ہمارا گورنر ایسا آیا کہ کیا جواب دے رہا ہے جناب, ٹکر کا بدلا. تو یہ سارا پاکستانی سیاست کا کلچر ہے. اچھا شاہ جی, اب آپ نے فضل الرحمان صاحب کا بھی ذکر کیا تھا کہ اسی حلقے سے ہیں, اور وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میں اس ریس کا سب سے پرانا کھلاڑی ہوں اور سب سے بڑا کھلاڑی ہوں. تو ان کا کیا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صوبے میں کہ وہ فیصل کریم کنڈی سے بھی ان کی نہیں بن رہی اور ادھر بھی وزیر اعلیٰ سے بھی نہیں بن رہی؟ تو سر بالکل وہ جو کہہ رہے ہیں نا سب سے پرانا کردار ہے سر, کوئی شک نہیں ہے, اس لیے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. اس وقت جمعیت مقصد پورا یہ ہندوستان کے اندر تھی, اور آج بھی اس کی جو شاخ ہے وہ ہندوستان میں موجود ہے, بنگلہ دیش میں موجود ہے, جماعت اسلامی کی بھی. اور ٹھیک ہے جی, بالکل. اچھا, اب مفتی محمود صاحب ان کے والد صاحب سے, اور انہیں ہم ایم آر ڈی کی تحریک کے اندر 83 کے اندر دیکھتے ہوتے ہیں, ایسے دبنگ آتے تھے. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سر جو پرابلم آ رہی ہے نا وہ یہ آ رہی ہے کہ اب وہ کریں تو کرے کیا. ایک طرف ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جناب الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا, اب دھاندلی ہوئی ہے تو جو ان کے سنگی ساتھی تھے نا وہ تو بیٹھ گئے فیڈرل گورنمنٹ میں اور تینوں صوبوں کے اندر, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جان سانو گورنمنٹ مل گئی ہے, ہم وی آر ہیپی. اچھا, اب فضل الرحمان صاحب کو بھی اس بات کا بخوبی ادراک ہے, پتہ ہے انہیں اس چیز کا کہ دھاندلی ان کے خلاف کہاں ہوئی ہے, پنجاب میں ہوئی ہے. پنجاب میں تو کبھی ان کی کوئی سیٹ ہی نہیں تھی. اچھا, کچھ پاکٹس کے اندر ان کا سندھ کے اندر ہے, اصل دھاندلی تو ان کی خیبر پختونخوا میں اندر ہوئی ہے. میں پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ کیا منظر ہوگا کہ اگر تحریک انصاف کے ساتھ مل کے وہ دھاندلی کے خلاف تحریک چلاتے ہیں تو ایک جلسے کے اندر ایک ٹرک کے اوپر وہ کھڑے ہیں, ساتھ علی امین گنڈا پور کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہے مجھے دھاندلی سے ہرایا گیا ہے,
نیچے سے کوئی پوچھے مولانا صاحب کس نے ہرایا ہے، نا وہ سعد علی گھنڈاپور صاحب، گھنڈاپور صاحب نے، ان کے ساتھ اب پرابلم یہ ہے کہ کریں تو کرے کیا، کیونکہ اگر وہ دھاندلی کے خلاف تحریک چلاتے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے کہیں گے میرے خلاف دھاندلی ہے تو وہ ہے تحریک انصاف، ٹھیک ہے وہاں تھا۔ اچھا اب تحریک تو چلائیں گے نا وہ خیبر پختونخوا میں، تو خیبر پختونخوا میں جس طرح ہم نے ایک اور ویلاگ میں کہا کہ خان صاحب کی ایک تصویر جتنی وائرل ہوئی ہے، تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں ان کی تحریک کے پیچھے آئے گا کون؟ جہاں نہیں نکلے گا کوئی، ان کی آواز پہ نہیں ڈالے ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ سر وہ کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کہاں سے تحریک چلائیں، اس لیے کہ پنجاب میں ان کا پاس بندہ ایک سیٹ نہیں ملتی، نہ صوبائی کی نہ قومی کی، ٹھیک ہے، خیبر سندھ کے اندر چند پاکٹس ہیں، بلوچستان کے اندر ان کو 11 سیٹیں ملی ہوئی ہیں صوبائی کی، پشین سے وہ خود قومی کی جیتے ہوئے ہیں، وہاں سرداروں کے بغیر وہاں تحریک نہیں چلتی، چلان لے دے کے وہ خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا میں اگر وہ تحریک کہاں سے چلائیں، اس لیے کہ وہاں تو سارا جو غلبہ ہے وہ تحریک انصاف کا، وہ اس وقت مقصد زندگی میں میرے خیال میں پہلی دفعہ اچھا سب سے مشکل دور سے ایک طرح سے گزر رہے ہیں سر۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ذوالفقار علی شاہ صاحب کا تجزیہ سنا کہ آنے والے وقت میں خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال کس کروٹ بیٹھ سکتی ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان چپکلش جو ہے وہ کیا رنگ لے کے آئے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہمارا سوال تھا کہ کیا گورنر راج لگے گا۔ ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے کہ گورنر راج لگنا بہت مشکل ہے، معاملات کو حل کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے اور دونوں فریقین کو تدبر اور حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔